الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، رب ذوالجلال کے پاک کلام میں سے سورہ بقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 120 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کے لیے دنیا کے ساتھ سیاسی و سماجی اور معاشرتی تعلقات کو خود بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات نشین کر لیجئے کہ دنیا کے اندر جس کی بنیادی اکائی انسان ہے، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں، اس کی بنیادی جو اکائی ہے وہ انسان ہے، اور اسی انسان کی خاطر اس پوری روئے زمین کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبل کیا ہے، اور اس پورے نظام زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف اقوام بھیجی۔ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بھی اللہ نے خود متعین فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تو پھر بھی بحیثیت انسان ہماری خود ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے نظام معاشرت کو درست کرتے۔ اس بات پر تمام جو علماء ہیں، حتیٰ کہ معتزلہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر اللہ نبیوں رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تو یہ نبی رسولوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے، یہ محض اس کی رحمت ہے انسانوں پر کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے پریکٹیکلی کچھ ایسی شخصیات کو بھیج دیا کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر انسان اپنی زندگیوں کو درست کر لے۔ وگرنہ اگر ایک کتاب آ جائے اور ایک صحیفہ وہ اتار دے اور وہ سارا بیان آ جائے، کوئی فرشتہ لے کے آ جائے اور فرشتہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دے، تو کیا یہ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ اگر ایک فرشتہ ایک نبی رسول کے پاس آ سکتا ہے تو وہ عوام الناس میں بھی آ سکتا ہے۔
لیکن یہ اس کا محض کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض ایک تھیوری پر نہیں رکھا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے ہمیں صرف تھیوری پر نہیں رکھا، صرف محض ایک کتاب اور سلیبس تک نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کرم بالائے کرم کیا کہ کتابیں بھی عطا کی، تھیوری بھی عطا کی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پریکٹیکل بھی پیش کر دی. انگلش میں اس کو پریکٹیکل بولتے ہیں، اردو میں اسے نمونہ بول دیتے ہیں، ماڈل بول دیتے ہیں انگریزی میں، اور عربی زبان کے اندر اسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. اب اسوہ حسنہ بعض ہمارے ینگسٹ کو ذرا مشکل لگتا ہے، تو اس لیے میں نے لفظ اس کے لیے پریکٹیکل کا بول دیا. ہمارے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے، نوجوان بھی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، نظام زندگی چلتا رہا، اقوام آتی رہیں، بدلتے رہے زمانے، حالات بدلتے رہے، انبیاء کرام آتے رہے، تشریف لے جاتے رہے. آخر ایک وقت آیا جب اس کائنات کو مکمل کرنا چاہا اللہ نے کہ اب ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، اب سلسلہ نبوت جو ہے اب اس کو اختتام تک لایا جائے اور سلسلہ یہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ایک ایسا آفاقی عمل بھی آ جائے، ایک ایسا یونیورسل تھیوری بک بھی آ جائے اور یونیورسل ایک پریکٹیکل بھی آ جائے کہ جس کے بعد پھر قیامت قائم ہونے تک انسانوں کو نہ کسی کتاب کی ضرورت رہے، نہ کسی اور نبی اور رسول کے عمل کی ضرورت رہے. جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ نے یہ طے کیا تو اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول، اب ظاہر ہے آفاقی پیغام دینا تھا، آفاقی کتاب دینی تھی، آفاقی ایک پریکٹیکل دینا تھا، تو اس کے لیے ظاہر ہے انتخاب بھی اسی کا ہونا تھا جو کائنات میں آفاقی مزاج رکھتا. آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آج کے خطبہ میں. مشکل ٹاپک ہے، اس کو میں بہت آسان لفظوں میں کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب وہ آفاقی دین، آفاقی رسول اور آفاقی کتاب، تین چیزیں ذہن میں رکھیے. ہر زمانے میں کتاب رہی، کوئی صحیفہ رہا، کوئی پریکٹیکلی ایک نبی رسول رہا، اور ان کا ایک مذہب رہا. اسلام سے پہلے سارے مذاہب چلتے آئے، دین کوئی نہیں آیا. دین ایک ہی ہے کائنات میں، اس کا نام ہے اسلام. اس کی وضاحت اور فرق میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ مذہب اور اسلام میں فرق کیا، مذہب اور دین میں فرق کیا. اب جب یہ سلسلہ چلتا 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 آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اب یہاں نظام زندگی بڑا عجیب سا بدلتا ہے، بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. پہلے تمام انبیاء کرام آتے ہیں، آتے ہی وہ اعلان نبوت کر دیتے ہیں اور اپنا ایک عرصہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کتاب دی جاتی ہے، انہیں صحیفہ دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں میں سے کمال بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور آتے ہی آپ نے جو ہی کلام کیا تو آپ نے اعلان نبوت کر دی. 7 احکامات بھی آنے شروع ہو گئے، اور کچھ صحیفے پہلے تھے، اور مزید اس کے بعد آپ کو تورات شریف بھی مل گئی. اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح اللہ کی اطاعت کرنی کیا ہے، کیا ہمارے لیے احکامات ہیں. آپ نے فرمایا میں آتا ہوں اپنے اللہ کے پاس اور وہاں سے میں کتاب لے آتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام گئے اور اکٹھی 7 الواح تورات لے کے آئے. تختیاں تھیں جس پہ لکھی ہوئی تھی تورات شریف، وہ تختیاں آپ نے اٹھائیں. 7 وہ بڑی بڑی الواح تھیں، وہ آپ لے آئے. اور وہاں جب دیکھا کہ وہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، آپ جلال میں آئے، غصے میں آئے، آپ نے وہ تختیاں نیچے گرائیں اور اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی تھپڑ جڑ دیا. جلال میں آئے تو 6 تختیاں تو وہیں سے اللہ نے غائب کر دی. ایک تختی باقی بچی، وہ ساری ہم کو بتا دی گئی.
لیکن قرآن کا نزول دیکھیے وہ بڑا الگ سا ہے اس حوالے سے۔ میں نے عرض کیا کہ پورے مذاہب باقی جتنے ہیں اور کتابیں وہ یک بارگی اکٹھی دے دی گئی، جاؤ یہ لے جاؤ اور اس پر عمل کرو، لیکن قرآن کا مزاج الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالہ سے، اعلان کے حوالہ سے باقی سارے نبیوں سے الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی اور سیکنڈ لاسٹ ویسے تو کائنات کے نبی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام جب لے کے آتی ہیں انہیں، تو لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ ماں کا نا ابو کی، تیرا ابا تو ایسا نہیں تھا مریم علیہ السلام، تیرے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، تم کنواری لڑکی ہو، یہ کہاں سے لائی لڑکا، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ آپ کو تو حکم تھا کہ آپ نے چپ رہے۔ آپ نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ آپ نے بس یہ فرمایا اور خاموش ہو گئی۔ فاشارت الی، اشارہ کیا اس نوزائیدہ نو مولود کی طرف جس کو پیدا ہوئے ابھی چند لمحے گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم کیا تمہاری چالاکیاں بھی عجیب ہیں، ایک تم نے یہ اپنی گود میں لڑکا اٹھا رکھا ہے کہ تم بغیر نکاح کے کنواری لڑکی ہو، اور اب ہم بڑوں کو ہم پاگل بناتی ہو کہ اس بچے سے پوچھ لو، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ کبھی بچے بھی بولتے ہیں پیدا ہوتے ہوئے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں بولتے ہیں اس سوال پر، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے لہذا میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اب جو ہی یہ جملہ بولا گیا قوم ہل گئی۔ ظاہر ہے پیدا ہونے والا بچہ تو وہ کلام نہیں نہ کرتا، اور اس کے وقت آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی نبوت کا اعلان کیا، بائبل شریف کا اعلان کیا اور اپنی عبدیت کا اعلان کیا۔ اب جب باری آتی ہے آپ کے اور میرے نبی اور آپ کے اور ہمارے سب کے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت بہت ساری خوارق کے عادات چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک لمحہ پر، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی لسان اطہر سے یہ نہیں نکلا کہ میں اللہ کا رسول۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے، کسی جگہ یہ لفظ نہیں آپ کو ملے۔ جس کسی نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ نظام چل رہا ہے، بچپن میں جاتے ہیں، جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے ہیں، باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں، میسرہ غلام بھی دیکھتا ہے کہ جہاں سے گزرتے ہیں درخت سلام کرتے ہیں، پتھروں سے سلام کی صدائیں آتی ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، لیکن ایک بار بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں فرمایا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، قرآن میں آپ کو، حدیث میں یہ بات کہیں نہیں ملے گی، اور نہ ایسا ہوا ہے، ظاہر ہے ملے گی پھر کہاں سے؟ 1 سال 2 4 سال 10 سال 20 سال 40 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 40 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے یہ جملہ ادا نہیں ہوتا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات نہیں ہے۔ کمال ہے، وہاں پیدا ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی رسول تو پیدائشی طور پہ اعلان ہو رہا ہے نبوت کا، اور جس کو خاتم الانبیاء بنانا ہے، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا ہے، اس کو 40 سال تک خاموشی کے ساتھ، کوئی اعلان نہیں، کوئی کچھ نہیں، بات چل رہی ہے۔ اب عام طور پہ یہ سوال بھی کرتے ہیں آج کے ہمارے کچھ لوگ، خاص طور پہ
جو اسرائیلیات والے لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اورینٹیلز یہ سوال پوچھتے ہیں مسلمان نوجوانوں سے، بچوں سے، اور کچھ ہمارے بچے بھی یہ بات کر لیتے ہیں، نوجوان جو قرآن و سنت سے واقفیت نہیں رکھتے، کہ عجب بات ہے جی، سارے نبیوں رسولوں کو ابتدائی طور پہ نبوت کا اعلان اور ساتھ ہی نبوت، اور ہمارے نبوی کا اعلان 40 سال بعد، اور پھر بھی درجہ ان کا بڑا، یہ کیسے ہو گیا جی؟ یہ تو 40 سال بعد لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ 40 سال تو بغیر نبوت کے رہے، یہ کیا یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا، جو کہ غلط ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بایو کیمسٹری فزکس یہ پڑھتے ہیں، سال پورا پڑھتے ہیں، پہلے تھیوری انہیں پڑھائی جاتی ہے اور اینڈ سال پہ انہیں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ سوشل سائنسز میں اور جنرل سائنسز میں پوری دنیا کا ایک ہی رول ہے، پہلے پریکٹیکل تھیوری کرائی جاتی ہے، تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہی اصول چل رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اب میرے محبوب کی باری آئی ہے، اب میرے محبوب کا اصول ساری دنیا سے الگ ہوگا، میرے محبوب کا سسٹم اور نظام زندگی الگ ہوگا۔ دنیا میں تھیوری پہلے چلتی ہے، پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے۔ میرے محبوب کی ذات پاک پہلے 40 سال تمہارے سامنے پریکٹیکل پیش فرمائیں گے، اس کے بعد پھر قرآن کی صورت میں تھیوری نازل کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے تھیوری اور پریکٹیکل کو ریلیونٹ کیا جاتا ہے۔ اب فرمایا 40 سال میرا محبوب تمہارے درمیان رہا ہے، اس کا پریکٹیکل 40 سال کا تمہارے درمیان موجود ہے، اور اس کے بعد قرآن نازل ہو رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ کتاب آتی تھی، نبی اور رسول اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے تھے۔ اب انداز اور ہے، کتاب ابھی نہیں آئی، ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا، 40 سال گزر گئے، اس کے بعد تو صرف 23 سال کی زندگی گزری ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن بھی نازل کیسے ہو رہا ہے؟ کبھی مکی بن رہا ہے، کبھی مدنی بن رہا ہے۔ آقا مکہ میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو تو مکی بن جائے، آقا مدینے میں ہے تو مدنی بن جائے۔ اب جہاں جہاں آقا جاتے ہیں جبریل وہاں جا رہا ہے، سارے انبیاء جا رہے ہیں کتاب لینے کے لیے، کتاب آ رہی ہے میرے محبوب کے پاس۔ اب یہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں قابل توجہ رہے، اب ایک پریکٹیکل ہے جو 40 سال پہلے کر کے دکھایا، اس کے بعد تھیوری آتی ہے، اور وہ عرصہ بہت تھوڑا ہے، اس کا ہاف بنتا ہے، وہ 23 سال ہے۔ 23 سال بہت کم عرصہ ہے۔ اب فرمایا اب دیکھیے، ایک میرے نبی کو دیکھنا، میرے رسول کے عمل کو دیکھنا، اس کے 40 سال کے پریکٹیکل کو دیکھنا، اور پھر میری نازل کی گئی کتاب کو دیکھنا، تمہیں دونوں میں مطابقت نظر آئے گی۔ یہ کائنات کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، پہلے رول دے دیے جائیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈالنا بہت آسان کام ہے۔ پہلے زندگی گزاری جائے اور پھر آئین کے مطابق اس کو دیکھا جائے، کوئی شخص اس میں کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ سمجھیں ہمارے احباب۔ دنیا میں بھائی یہی ہوتا ہے نا، پہلے آئین دیا جاتا ہے، پہلے آئین بنتا ہے، کنسٹیٹیوشن بنتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے جناب یو ہیو ٹو اوبے دا آرڈرز، ٹھیک ہے جی، اب آپ نے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے، اب آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، جیسے آئین ہوگا اس کے مطابق آپ آئیں گے۔ لیکن دنیا میں کہیں نہیں رہا کہ کسی کا عمل پہلے ہو اور آئین بعد میں آئے۔ یہ صرف کائنات میں ایک ذات ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اب فرمایا لوگوں دیکھنا، اب میں آپ کو قریب لے جانا چاہتا ہوں، جس بات پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، بہت قریب آ گئے ہیں آپ، میرے ساتھ رہیے گا۔ اب ادھر پریکٹیکل ہے 40 سال کا، ادھر 23 سال کا دورانیہ نزول قرآن کا ہے۔ اب قرآن جب نازل ہو رہا ہے، وقفے وقفے سے نازل ہو رہا ہے، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی غزوات میں، کبھی یمن میں، کبھی مسجد حرام میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی فتح مکہ، کبھی فتح مکہ سے پہلے، ایک چل رہا ہے نظام، مختلف ادوار ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے جرمت میں آقا بیٹھے ہیں، وہاں نازل ہو رہا ہے، کبھی گھر میں تشریف فرما ہے، وہاں نازل ہو رہا ہے، کبھی کافروں کے جرمت میں بیٹھے ہیں، وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ مزاج مختلف ہے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، فرمایا لوگوں اب غور کرنا، ادھر یہ کلام ہے قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور پوری تھیوری ہے، ادھر 40 سال میرے نبی ہیں، رسول ہیں، اور وہ عبداللہ بھی ہیں،
اللہ کے بندے بھی، ہمارا عقیدہ ہے آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. آپ خود فرماتے تھے انی عبد اللہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں. اب وہ عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں. فرمایا لوگوں اب غور کرنا، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ عبد ہے، میری تخلیق ہے، یہ دنیا میں پہلے آیا ہے، قرآن بعد میں آیا ہے، وہ قرآن خالصتاً اللہ کا کلام ہے. فرمایا اب غور کرنا، دیکھتے جانا، 40 سال کا میرے محبوب کا کریکٹر بھی دیکھ لینا، 23 سال نازل ہونے والا اللہ کا کلام بھی دیکھ لینا، ادھر قرآن پڑھتے جانا، ادھر میرے محبوب کی سیرت کو تلاوت کرتے جانا. اب فرمایا لوگوں غور کرنا، ادھر چلتا پھرتا قرآن ہے، ادھر کتاب کی صورت میں قرآن ہے، وہ لفظوں کی صورت میں قرآن ہے، یہ عمل کی صورت میں قرآن ہے، یہ چلتا پھرتا بولتا بیٹھتا لوگوں میں چلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، شادی بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور وہ کلام مصحف شریف کے اندر ہے. اب جب تم نے کبھی قرآن اور اس صورت کو دیکھنا ہو، کبھی دین کو دیکھنا ہو، فرمایا تمہیں اگر وہ کتابی صورت میں قرآن جو ملا ہے وہ نہ پڑھ سکو، تمہاری نظر ٹھیک ہو، زبان نہ ہو، تو فرمایا چلتے ہوئے قرآن کو دیکھ لینا، وہی اللہ کا کلام ہوگا. اب یہ مماثلت جو ہے یہ کائنات میں از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کسی کو نصیب نہیں ہوئی. یہ صرف اگر ایک خاص طور پہ انفرادیت ہے تو صرف آپ کے اور میرے پیارے نبی کائنات کے رسول محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ مختص. اب جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی، اب میں آپ کو اس پہ لانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. آج دنیا میں ایک بہت بڑی حق و باطل کی جنگ چل رہی ہے. پوری دنیا میں ایک حق و باطل کی لڑائی چل رہی ہے. آج یہود و نصارہ ایک طرف ہیں اور اسلام کو ماننے والے ایک طرف. اگرچہ مسلمان ممالک اپنی نالائکی کی بنیاد پر اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہے، لیکن عوام تو ایک دل میں تڑپ رکھتی ہے. اب تو یہاں تک ہے کہ واشنگٹن میں خود جو گورے ہیں وہ اس کے خلاف نکل آئے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا پرسوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس میں ہمیں غور کرنا ہے. روزانہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، کس طرح کریں، یہود و نصارہ یہ معاملہ، یہودی ہیں، یہ اسلام کیا کہتا ہے. بھائی اسلام کا ہر اصول بڑا واضح ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو. لوگ کنٹروورشل جان بوجھ کے بناتے ہیں، اور یہ ایک سازش ہے جو آج ہمارے اسلام کے خلاف چلی جا رہی ہے، اور مسلمان آج کا مسلمان اس کا بڑی آسانی کے ساتھ اس کا بڑی شکار بھی ہوتا جا رہا ہے. جب میں نے یہ عرض کیا، میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی کہ لوگ کہتے ہیں جی آج ظاہری طور پہ ہمارے پاس ہمارے نبی کا اسوہ نہیں ہے، رسول کا نمونہ نہیں ہے. تو میں نے ثابت کیا نا، اللہ نے فرمایا جو پریکٹیکل ہے وہ تھیوری میں ہے، جو تھیوری میں ہے وہ پریکٹیکل میں. ایسا ہی ہے نا جی. آج ظاہری طور پر اگر ہمارے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت دیکھنے والے تو آج بھی دیکھتے ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو نہیں دیکھ سکتے دیکھنے والے تو آج بھی دیکھتے ہیں. مولانا جامی سے کسی نے کہا کہ آقا کے حاضر و ناظر کے بارے آپ کا کیا خیال ہے. مولانا جامی کا عقیدہ سن لو. اب وہ تو نہ بریلوی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ جناب بابی تھا. ہاں جی، وہ تو اوپر کی پہلے کی باتیں ہیں، یہ تو سارے بعد میں معاملات ہیں. مولانا جامی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک لمحہ کے لیے، تم تو کہتے ہو نا کہ کہاں ہیں، وہاں ہیں یا نہیں ہیں یا ادھر ہیں. فرمایا جامی ایک لمحہ کے لیے اپنے اپنی نگاہوں سے آقا کو اوجل سمجھے تو اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے. تو سیدھی بات ہے جی، ہمارا عقیدہ تو بزرگوں والا عقیدہ ہے، ہم تو اسی عقیدے پہ کھڑے. ایک سیکنڈ کے لیے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے آقا کے رخ انور کو اوجھل سمجھوں تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بالکل عین اسلام ہے، یہی درست ہے. چونکہ آیت موجود ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس پر پورا خطبہ میرا موجود ہے، میں آپ کو سنا چکا، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے جب ایسا معاملہ ہو جائے
یا یہود و نصارہ سے ہم کہاں تک چل سکتے ہیں؟ یا اگر ہم ان کے ساتھ چلیں گے، آج یہی بات چل رہی ہے نا جی، سارے لوگ بات کر رہے ہیں مسلمان حکمرانوں سے کہ بھائی سامنے آؤ، آ کے بات کرو. ظاہر ہے آپ کی میری عوام کی بات تو نہیں نا سنی جانی، باتیں تو ملکی سطح پہ ہوتی ہیں، اس لیول پہ ہوتی ہیں کہ جناب آپ آئیے بات کیجئے ان کے ساتھ. ارے کہ اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، برطانیہ ناراض ہو، یہی باتیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اسرائیل ناراض ہو جائے گا، کسی کے کوئی مفادات، کسی کے کوئی مفادات. اب ہم نے دیکھنا ہے بحیثیت مسلمان آپ اور میں، ہم کیا دیکھیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. ظاہر ہے یہ ان میں سے حکمران تو ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم فالو کریں دینی اعتبار سے. مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا، آپ کو کوئی ہے تو مجھے کھڑے ہو کے بتا دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. عالم کل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، مجھے تو اس لحاظ سے مجھے تو نظر نہیں آیا. لیکن ظاہر ہے کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو بغیر کسی رہنمائی دینے والے کے چھوڑ دیا جائے. ایسا تو عیسائی، یہودیوں اور اہل کتاب میں نہیں ہوا، تو اسلام کو، مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہمارے سامنے کیا رہنما بڑا اصول، ذرعی اصول آئین کیا ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو میں نے سورہ بقرہ کی ہے مبارکہ نمبر 120 آپ کے سامنے، اس کا پہلا حصہ تلاوت کیا. گھر میں جا کے ضرور اس کو کھولیے گا اور پڑھیے گا اور اینڈ تک پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے. 120 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ شریف. اللہ فرماتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے اور آپ بھی سن لیجئے، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے. یہ آئین تھا آقا کے اس زمانہ ظاہری حیات میں بھی، اور یہی آئین ہے آج بھی، کیونکہ قرآن میں یہ آیت آج بھی موجود ہے. تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بہت سارے احباب ملتے ہیں، لبرلزم کو ان کے چکر پڑا، بیچاروں کو دین آتا کوئی نہیں ہے اور باتیں دین پہ بڑی لمبی لمبی کرتے ہیں. وہ جی مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا. میں کہا یار قرآن تو مولویوں کا لکھا ہوا نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھ لو. اب غور سے آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ ان کے ساتھ چل لیں، آپ ان کو راضی کر لیں، آپ ان کی ہر بات مان لیں، جو بھی کر لیں، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یہ راضی آپ سے کب ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ ہم سے راضی کب ہوں گے؟ کب ہم ان کے ساتھ جو بات مانیں تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا اور اللہ نے اپنے کلام میں دیا. فرمایا حتی تتبع ملتہم، یہ مسلمانوں تم سے اس وقت راضی ہوں گے جب تم اسلام چھوڑ کر عیسائی یا یہودی ہو جاؤ. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب آپ اپنا اسلام نعوذ باللہ چھوڑ دیں اور کہیں اسلام ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ ہم تمہارے مذہب پر آتے ہیں اور یہودیت کو قبول کرتے ہیں، عیسائیت کو قبول کرتے ہیں، یہ تم سے راضی ہو جائیں گے. اور آج یہودی سارا زور اسی پر دے رہا ہے اور ہماری اس جنریشن کو وہ ہٹ کر رہا ہے. یاد رکھنا اب وہ والی جنگیں نہیں ہوں گی، اب تو نظریات کی جنگیں چل رہی ہیں. اب دجال کی جنگ اور ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جی، اس پر جو وہ اپنا مواد پھینک رہے ہیں، یہ بھی ایک دجال ہے. 2023 کا یہ دجال ہے. اور اس کے بعد ہمارے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے وہ یہ بات کرتے ہیں. اور ایک جگہ سے تو یہ بات بھی ہوئی، عرب ملک کی ایک مسجد سے یہ بات بھی ہو گئی کہ یہ تو ایک فتنہ پروری ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ آپ سمجھیں ہم بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں، بہت خطرناک چوراہے پہ ہم آ گئے ہیں. اور اب بھی اگر مسلمان قوم سوئی رہی تو یاد رکھیے گا پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. کل میں ایک ہندو کا، اس کا کوئی کلام تھا اردو میں، انڈیا کا رہنے والا، اس کی میں شاعری پڑھ رہا تھا
اس کی ایک شاعری کے ایک شعر نے مجھے بہت رلایا. میں نے آج صبح وہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے درس نظامی کی، ان کو بھی میں نے وہ شعر اور بتایا کل بھی. اس شعر نے بہت جیسے تھپڑ نہیں بندے کو پڑ جاتا، تھپڑ پڑا دیے. وہ کہتا ہے کہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے اکٹھے ہیں. جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، یہودی بھی اب تثلیث کے قائل ہیں نا، عیسائی بھی تثلیث کے قائل ہیں. باقی سارے مذاہب کا مختلف خداؤں کو ماننے والے اکٹھے ہیں اور ایک خدا کو ماننے والے مختلف ہوئے. یہ ہندو کی بات آپ بتائیں یہ درست ہے یا غلط ہے؟ ایک خدا کو ماننے والے الگ الگ ہیں اور کئی خداؤں کو ماننے والے اکٹھے ہیں. اور اس نے یہ حدیث کا ترجمہ کیا شعر کی. اب اس نے پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، سارے کافر آپس میں ایک ہیں، ایک ہیں. اسی لیے فرمایا اے مسلمانوں اس کے مقابلے میں تم نے کیا کرنا ہے. قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن ساری کائنات میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں. رنگ، نسل، حدود اربع، آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر چاہے جو بھی ہے، لیکن آپ تمام جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کے آپ سب کی ایک پہچان ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی افغانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، یہ ساری پہچانیں ختم ہیں. ہم سب کی پہچان ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ سے میرا سوال ہے، کیا ہم وہ ایک پہچان زندہ کر پائے ہیں؟ میرے سروے کے مطابق اور میری سوچ میں تو نہیں کر پائے. اگر کر پائے ہیں تو آپ بتائیں. وہ رسمی تقریریں خطبے وقت وہ نہیں رہا. اب ہمیں کسی اصلاح کی جانب بڑھنا ہے، اب ہمیں کسی نقطے کی جانب بڑھنا ہے. اب یہ رسمی عبادت سے ہم نکل جائیں، آئے اور پڑھے اور چلا گیا. جمعے کو اتنا درجہ کیوں دیا گیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ زور میں 4 ہوتی ہیں، اس میں تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں. جمعے کی رکعتیں تو 2 ہی ہیں نا جی، فرض. یہ جمعہ ہے تو اتنا درجہ کیوں ہے؟ صرف اس خطبے کی وجہ سے، یہ جو اب اس وقت ہم کر رہے ہیں نا، اس عبادت کی وجہ سے. اور یہ دن بدن ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب عربی اذان دوسری ہو جائے اور عربی خطبہ شروع ہونا، ہم گھر سے تشریف لے آئیں اور احسان کر جائیں مسجد میں، اللہ بھر کے 2 رکعتاں سی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. ابھی سلام پھیرنے کے بعد میں سیدھا نہیں ہوتا ہوں پیچھے دعا کے لیے، تو ایک لائن لگ جاتی ہے نا. اللہ ان کا بھی بھلا کرے. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کے، اللہ ان کا بھی بھلا کرے. یہ کیا ہے؟ آج ہم اس قدر بے حس. ایک ویڈیو مجھے بچے نے بتائی اور وہ میں سن کے حیران ہو گیا. وہ دیکھ، فلسطینی بچے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے معصوم. وہ گولی لگی، ایک ہی باپ کے دادا تھا، اس کے پوتے تھے 3-4، وہ بیچارے سارے شہید ہو گئے موقع پہ دادے کے ہاتھوں میں. اب وہ دادا کیا کہہ رہا ہے، عربی زبان اس کا میں ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں. وہ دادا کہہ رہا ہے ان فلسطینی بچوں سے جو شہید ہوئے پڑے ہیں، معصوم، مسکراتے ہونٹ، لب، کلیاں جو ابھی چٹکی بھی نہیں ہے، جو ابھی پھول بھی نہیں بلے، کلیاں ہیں، معصوم. ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے شہیدوں، میرے ننھے شہیدوں، جب تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی نا، تو رسول اللہ سے کہنا مسلمانوں نے ہماری مدد نہیں کی. بتائیں کیا جملہ ہے؟ کس منہ سے ہم کعبے جائیں، کس منہ سے ہم روضہ رسول پہ جائیں؟ رسول اللہ فرمایا تو اس وقت تم نے ادھر عمرہ اور روضہ رسول پہ حاضری دینی تھی یا اس وقت ادھر جانا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ سارے سن رہے ہیں، چل رہی ہے. عربی نہیں، اس کی اردو ساتھ انہوں نے ٹرانسلیشن کر کے چلائی ہوئی، چل رہی ہے. رسول اللہ سے کہنا کہ مسلمانوں نے ہماری مدد نہیں کی. دنیا میں آپ دیکھیے ہاسپٹل ہے، قدس ہاسپٹل، اس کے ساتھ آپ نے سارا لائی مناظر نہیں دیکھے؟ لائی مناظر دیکھے.
میں نے ایک لیبر روم میں ایک وہ تصویر دیکھی، لائیو چل رہا تھا، میں یقین کریں ٹی وی میں نے بند کر دیا، اس کے بعد میں کہیں اور جگہ کسی کے آفس میں بیٹھا تھا، اس کا آپریٹ ہونا تھا، پریگننٹ عورت تھی، انہوں نے پیچھے آ کے اسرائیلیوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے سارا ایندھن بیج سسٹم بلاک کر دیا، کاٹ دیا، اور وہ عورت بیچاری ڈیلیوری کے وقت تڑپ تڑپ کر وہیں شہید ہو گئی۔ اس کے بعد میں کہا یار بند کرو یار ٹی وی، یہ چیز دیکھی نہیں جا رہی، مریض ہیں تڑپ رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے وہیں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر۔ اس کے بعد دوسرا ہاسپٹل شفا ہاسپٹل، اس پہ اٹیک کر دیا گیا، اور ایک قتل عام کی فضا، قتل عام، اور لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں جی وہ انگریز اور وہ گورے، انسانیت انسانیت، بھائی کہاں اب گئی انسانیت؟ کہاں گیا یو این؟ کہاں گیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، وہ تنظیمیں؟ اب کہاں گئی وہ عورتیں جو آ کے یہاں بات کرتی تھی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے راستے پہ جی حقوق انسانی ختم ہو رہا ہے؟ اب میں نے تو کسی ایک کو بھی یہاں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیا کہیں اینٹی اسلام تو اسٹیبل نہیں ہو رہی وہ عورتیں؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب وہ جو دادے نے پیغام دیا اپنے 4 شہید پوتوں کو کہ جا کے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے مسلمانوں نے ہماری مدد نہیں کی، تو یہ شکایت پتہ ہی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ شکایت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو رہی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی پوچھ لیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہے جی؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم کم از کم اپنے جگہ پر، اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے اس چیز کا تو خیال کریں، اس سوچ کے تو خلاف چلیں، اس عمل کے تو خلاف چلیں کہ ہمارا کریکٹر گواہی دے ہم یہود و نصارہ کو نہیں تسلیم کرتے، ہماری ثقافت تو بتائے ہم یہود و نصارہ کو نہیں مانتے۔ آج وہ ہمارے بچوں کا یہ حال کریں اور آج ہماری نسل نو ان کی پہچان بنا کے یہاں پاکستان میں چل رہی ہو، تو بتاؤ وہ شہید ہونے والے بچے پھر جا کے کہیں گے نا آقا کی بارگاہ میں حضور ہم یہاں کٹ رہے تھے اور ہمارے مسلمان انہی یہودیوں کی ثقافت کو پروموٹ کر رہے تھے، تو کیا جواب ہے؟ آپ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کے اور میرے ملک میں مسلمان بچیاں، مسلمان بچے، نوجوان یہودیت کی ثقافت کو نہیں چلاتے، استعمال نہیں کرتے؟ آپ بتائیں کہ آج ہمارا طرز زندگی وہ والا نہیں آ گیا؟ آج ہمارے مزاج وہی نہیں بدلتے چلے جا رہے ہیں؟ بھئی آپ ہماری نہ سنیں، 1000 بار نہ سنیں، ہمیں نہیں ضرورت کہ آپ سنیں یا نہ سنیں، ہم تو اللہ رسول کو سنانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن قرآن تو سب کے پاس موجود ہے نا، قرآن ہی پڑھ لیں۔ ہم بات کریں گے تو لوگ کہیں گے جناب یہ بہت زیادہ متشدد ہیں، کنزرویٹیوز ہیں، دقیانوس ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے چیلنج کے ساتھ وہ لفظ کیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے اگر تم لوگوں نے یہود و نصارہ کی خواہشات پر ان کی پیروی کی، ان کے ثقافت و کلچر کی پیروی کی اور ان کے نظریات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے نہ تمہیں کبھی دوستی ملے گی، نہ کبھی اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ یہ گھر جا کے پڑھیے گا قرآن کی آیت، اتنے سخت الفاظ ہیں یہ قرآن کے، اور میرا خیال ہے اگر قرآن میں یہ الفاظ نہ ہوتے اور کوئی اور مبلغ بولتا تو اس پہ کوئی نہ کوئی دفعہ لگ جاتی کہ یہ اتنے سخت اس نے لفظ بول دیے ہیں جی، اس کو کس نے اجازت دی؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب آپ کو یہ بتا دیا گیا اور پھر بھی اگر آپ نے ان کی پیروی کی اور آپ کی امت میں سے کسی نے پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اللہ کی طرف سے پھر کوئی رحمت بھی نہیں آئے گی، نہ کوئی مدد آئے گی، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ تم نے اسلام کے دشمنوں یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی اتباع کا تعلق جوڑا۔ اس لیے آج میں یہاں بیٹھ کے صرف یہی کہہ سکتا، کیا لاشیں روزانہ اٹھائی جا رہی ہیں، کیا تکلیف ہے، کیا درد ہے، جس پہ اصل میں بیچتی ہے نا پتہ اسی کو لگتا ہے۔ جس کا ایک بیٹا جائے نا تبھی موت بھی چلا جائے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، روٹی چھوڑ نہیں دیتا اولاد کی محبت میں، سب کچھ بولا نہیں دیتا اولاد کی محبت میں۔ ایک بیٹا گیا وہاں تو روزانہ باپ پتہ نہیں کتنی کتنی لاشیں اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے تئیں ایک اجتماعیت کو بحال کریں، اتحاد کو بحال کریں، اتفاق کو بحال کریں، اور اس لیول پر اپنی آواز اٹھائیں۔ ظاہر ہے ہمارے ادارے ہماری باتیں سن رہے ہیں، بے خبر تو نہیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری حکمت عملیاں ہیں، اس کے تحت ان غریبوں، ناداروں، مجبوروں، غازیوں، شہیدوں تک کچھ نہ کچھ تو ہمارا اتنا پہنچے کہ کل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری شکایت ہو تو کوئی ہلکا سا تو جواب ہونا جی، آقا کو ہم کوئی منہ دکھانے کے قابل تو ہوں تھوڑے سے۔ بس اس تکلیف میں، اس بے بسی کے عالم میں، میں تو بے بسی کا لفظ بول رہا ہوں، اس بے بسی کے عالم میں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنا حصہ یہی ہے جو ملا سکتے ہیں کہ اس درد کو ہم دوبارہ زندہ کریں اپنے دلوں میں، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہودی نصرانی ہمارے کبھی لائل نہیں ہو سکتے، یہودی نصرانی کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ اسلام کے کل بھی دشمن تھے، وہ اسلام کے آج بھی دشمن ہیں، وہ قیامت تک دشمن ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہماری نوجوان نسل کو، بزرگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ شعور دے دے، وہ کل بھی دشمن تھے، وہ آج بھی دشمن ہیں، انہیں جب موقع ملے گا وہ دشمنی نکالیں گے۔ اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ یہ ہماری آواز سارے مسلمان حکمرانوں تک پہنچ جائے تو شاید ہمیں شعور آ جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ان شہیدوں کو اللہ درجے بلند دے، اور بقیہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔